آپ لوگوں کی محبت میرے ساتھ ویڈیوز کی حد تک ہے، لیکن جو میری صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں نا، ان کی میرے ساتھ جذباتی ایفیلیشن ہے. جس طرح ایک بھائی کی بھائی سے، ایک ماں کی بیٹے سے، ایک باپ کی بیٹے سے، ایک بیٹے کی باپ سے ہوتی ہے، اس جذباتی ایفیلیشن کا حصہ بھی آپ کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ وقت نہیں نا گزارا ہوا. تو آپ یقین کریں کہ آپ میری سیکیورٹی کے لیے جتنے کانشیس ہیں نا، اس سے تھاؤزنڈز آف ٹائم وہ لوگ کانشیس ہیں اور وہ سمجھدار ہیں اور ان معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن ہم اب کیمرے میں وہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کر سکتے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. آپ بے فکر رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی بجائے نا آپ دعاؤں کے اوپر زور رکھیں جو آپ کا کام ہے. آپ بے فکر رہیں، یہاں بہت ذمہ داری کے ساتھ کام ہو رہا ہے، ورنہ آپ یقین جانیں جس میں پوری دنیا ایک بندے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کیا سے کیا ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید بھی ہے. اور دیکھیں ہم نے کتنے بڑے میئرز لیے ہیں کہ ہم کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتے، کوئی اس طریقے سے ڈکلیئر موومنٹ نہیں کرتے، کسی انٹرنیشنل ٹور کے اوپر نہیں جاتے، بڑی ایک لمیٹڈ سی کنفائنڈ سی لائف گزار رہے ہیں. اور باقی جتنے ہمارے میئرز ہیں، سی سی ٹی وی کیمرہ والے ہوں، باقی جو اسلحے کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ساری چیزیں وہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بے فکر رہیں. اور آندہ بھی کوئی ہمارا گاہک آیا چوتھا، ہاں، تو کوئی ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ نہیں ہونی. ہاں، یہ تیسری ویڈیو بھی یقین کریں میں نے اسٹوڈنٹس کے شر سے بچنے کے لیے انورٹڈ کاما میں ریکارڈ کی ہے، ادروائز مجھے ایک پرسن کو انٹرسٹ نہیں تھا کہ میں اس کے اوپر کوئی ویڈیو ریکارڈ کرواتا. اور اب چوتھی دفعہ اگر کوئی گاہک آیا تو ویڈیو بھی ریکارڈ نہیں ہونی ہے. ہم نے نا وہ پرانی ایک ویڈیو شیئر کرا دینی ہے کہ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں، بھئی جو پہلے کہا وہ کہتے ہیں. رہ گی قانونی معاملات، تو سرکار وہ قانونی جو معاملات ہیں وہ دار ارکم نے دیکھنے ہیں جی. اس کی یہ دیکھیں جنگ قادسیہ اور یرموک میں جو فوجی جنگیں لڑ رہے ہیں، یا ایون ان کے جو کمانڈر بھی ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے امیر المومنین نے کیا ڈیسیژن کیا اور کیا مشورہ ہوا، اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا. انہوں نے بس اس کو فالو کرنا ہے کہ بھئی آپ پیچھے سے ڈیسیژن یہ آیا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ ہو رہا ہے. وہاں پہ تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح یہاں پہ بھی دار ارکم میں، جیلم میں تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ایکسپرٹ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، چاہے وہ ججز ہوں، وکلاء ہوں، ہر فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ ہم پورا کنسنسس کے ساتھ ڈسکشن کر کے باقاعدہ ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں. یہ ظاہر ہے ہم نے پبلک کو تو نہیں بتانا، میں نے مطلب کوئی ہمدردی لینی ہے کہ میں آگے اب کیمرے کے سامنے رونا شروع کر دوں کہ یہ ہو گیا میرے ساتھ. میں تو رونے والا نہیں ہوں، میں تو رلانے والا ہوں اہل بیت کے دشمنوں کو، قرآن و سنت کے دشمنوں کو. ہم تو رونے والے ہے ہی نہیں ہیں. میں نے کیوں ہمدردیاں سمیٹنی ہے کہ میں نے آگے جناب ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے میرے نال ہو گیا جی نا. جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے اس حق کو غالب کرنا ہے اور الحمدللہ سلیبس کے طور پر کر دیا. الحمدللہ قرآن تفسیر ریکارڈ ہو گئی، اختلافی موضوعات ریکارڈ ہو گئے، اب تو ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ معاملات آگے چل رہے ہیں، آپ بے فکر رہیں. میری زندگی کے ہونے یا نہ ہونے سے اس کا تعلق نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کی ایک محبت ایفیلیشن ہے. آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں تو یعنی اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا اور حضور مشورہ کر رہے ہوتے تو میں تو حضور سے کہتا یا رسول اللہ آپ اللہ کی آفر قبول کر لیں. وہ بخاری مسلم میں ہے نا، ہر نبی کو آفر دی جاتی ہے مرنے سے پہلے کہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے امت میں زندہ رہے، چاہے آخرت اڈاپٹ کرے. تو میں تو حضور کو یہ مشورہ کہتا کہ سرکار خود ہی رہیں آپ، تاکہ فرقے بنے ہی نہ. لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی. تو خواہشات تو اور ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اٹھا کر باقی والے لوگوں کو آزمانا ہوتا ہے. دیکھیں مولا علی سے جب مسند ابی یعلا اور مستدل الحاکم میں ایک بندے نے کہا نا کہ حضرت آپ حدیث تو بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی بدبخت ترین شخص اس امت کا وہ ہوگا جس طرح قوم سمود کا وہ شخص تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا، میری امت کا وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. تو آپ یہ تو بیان کر رہے ہیں، تو حضرت جب آپ کو یہ پتہ ہے تو آپ پہلے ہی ہمیں بتا دینا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بار میں نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ کے پاس جاؤں گا. میں اللہ سے امید کرتا ہوں اگر تمہارے حق میں کوئی خیر لکھی ہوئی ہے تو تمہیں کوئی بہترین حکمران دے دے گا، اور اگر تمہارے لیے اللہ نے یہ آزمائش بنا دی ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس کی آزمائش کو میں ٹالنے والا نہیں ہوں. تو حضرت علی نے اپنا نائب کسی کو نہیں بنایا. اور ایک روایت حاکم کی اس میں آتا ہے کہ میں تمہیں ویسے ہی چھوڑوں گا جیسا کہ رسول اللہ نے چھوڑا تھا اور صحابہ کرام نے ابو بکر کو چن لیا، میں بھی تمہیں اسی طرح چھوڑ کے جاؤں گا، تمہیں جو بہتر لگے اسے چن لینا. تو اسی طریقے سے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. مولانا مودودی نے سوچا تھا کہ میری لیگیسی کو ڈاکٹر اسرار آگے لے کے چلیں گے اور مولانا اسحاق صاحب آگے لے کے چلیں گے.
ان کی پوری جماعت میں لاکھوں لوگوں میں ایک مولانا اسحاق اور ڈاکٹر اسرار نہیں پیدا ہوا، لیگیسی وہ لے کے چلے۔ مولانا اسحاق صاحب نے کبھی سوچا بھی تھا کہ ان کی لیگیسی اہل بیت کے دفاع پہ وہ ہمارے پلیٹ فارم سے چلے گی؟ یہ کسی نے نہیں سوچا ہوتا۔ اللہ نے اپنے بندے اٹھانے ہوتے ہیں، اور آندہ بھی اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور اتنی مشکل ذمہ داری آپ اپنے کندھوں پہ نہ لیں، یہ اللہ کے پاس ہی رہنے دیں، وہ اپنے بندے خود اٹھائے گا انشاءاللہ۔